اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا ایک لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں، کرکٹ یا فٹ بال وغیرہ؟ اس سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ویڈیو گیمز ہوتے ہیں جس میں شیئرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، یا مطلب ایک ہی ملک میں ہے اور وہ دونوں کھیل رہے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ مقام پر ہیں۔ اس میں بھی اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ خلاف مستحب ضرور ہوگا۔ اس کو مکروہ تنزیہی بھی قرار دیں تو حرج نہیں، یہ اصلاً تو یہ ہے۔ اور اگر اندیشہ یہ ہو کہ یہ بنیاد بن کر پھر روابط بڑھیں گے تو بے تکلفی بڑھے گی اور اس کے بعد خدا نخواستہ گناہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، تو پھر اس کا شروع سے استعمال مکروہ تنزیہی اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کسی خرافات میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو اس کو مکروہ تحریمی بھی قرار دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اسکول کالج کی ایک ٹیم بن گئی، لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں، لڑکے بھی ساتھ کھیل رہے ہیں فزیکلی طور پر، تو یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ لڑکیوں کی فزیکلی فٹنس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنا یہ منع بھی نہیں ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں، صرف قرآن پاک ہے۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ 10 سال پہلے کی وہ یہ بات ہے، تقریباً میرے والد صاحب نے اس طرح کہا، اور اب اگر میں ان کو کہوں گا تو شاید وہ ان کو یقین بھی نہیں آئے گا یا وہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اس سے کہا، تو کیا یہ کفر تھا یا نہیں؟ دیکھیں، جو معروف آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنا یہ گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں موجودہ توریت، زبور، انجیل اگر موجود ہوں تو ان پر یقین نہیں رکھتا ہوں، بلکہ جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نازل کیا ان کتابوں پر میرا ایمان ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ موجودہ جو کتابیں ہیں انسانی تصرفات سے خالی نہیں ہیں، ان میں تبدیلی کر دی ہے، ایڈنگ کر دی گئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اگر تو اس طرح کا انکار تھا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مطلقاً انکار کیا جائے کہ ہم ان کتابوں کو ہی نہیں مانتے تو یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بنیادی اسلامی عقائد میں سے ہے، لہذا والد صاحب دار اسلام سے خارج ہوں گے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، لیکن کریں ضرور کوشش کسی بھی طریقے سے حکمت کے ساتھ، ورنہ ان کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض بڑے برانڈز ہوتے ہیں، ان کے ہیئر ریموور ہوتے ہیں، جو لیزر مشین ہوتی ہیں، حقیقتاً وہ چہرے پہ یوز کریں تو بال ریموو ہو جاتے ہیں اور کافی عرصے بعد پھر ان کی آتے ہیں، یا گروتھ بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لیزر مشینز کا استعمال شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں 2 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ضرورت کیا ہے؟ اگر تو چہرے کے بال اس لیے مثلا خاص طور پہ کسی خاتون کے کویسچن تھا کہ اس لیے صاف کروائے جا رہے ہوں، بھویں بننا بھی اسی میں آتا ہے کہ عورت حسین ہو جائے یا حسین تھی مزید خوبصورت ہو جائے، تو پھر تو یہ منع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بال نوچنے والی عورت پر لعنت کی وعید فرمائی ہے، بہت سخت اس میں مسئلہ ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بدنمائی ہے، چہرے کے اوپر بال زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو کم کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے بعضوں کے مطلب مونچھوں کے بال خواتین کے آ جاتے ہیں، ہیئر لپس ہوتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس مشین کو استعمال کیا جائے، یعنی خوب بدصورتی سے بچنے کے لیے کہ بچیوں کے نکاح میں مسائل ہوتے ہیں یا شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہے ہوں، تو بالکل ریموو کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ اصول یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ اصول ہے کہ اس مشین کے استعمال کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر تو خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو فوراً ظاہر نہیں ہوں گے لیکن کچھ سال بعد ظاہر ہو جائیں گے، ایسی صورت میں پھر مشین استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، نقصان کی طرف لے کر جانا، یہ شریعت نے منع کیا ہے، تو پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر، اور یہ ماہر ڈاکٹر سے پتہ چلے گا
اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی کھال اس مشین کو استعمال کیا جائے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات فی نفسی ہی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، لیکن بعضوں کی کھال اسکن بہت ہی سینسٹیو قسم کی ہوتی ہے، اس پر اس قسم کی مشینیں زیادہ مضر اثرات پیدا کر دیتی ہیں۔ بعضوں کو تو کریمیں لگا کے دانے نکل آتے ہیں چہرے پہ خواتین کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کھال اس کریم کو بھی بعض اوقات تو قبول نہیں کر پاتی، اس لیے پہلے اچھی طرح ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں پھر استعمال کیا جائے۔ یہ کہ کسی بہن نے کہا کہ کیا کسی نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کو قبرستان لے جانا شرعاً جائز ہے؟ جیسے ہم فاتحہ وغیرہ پڑھنا جا رہے ہوں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، لڑکوں کو تو لے جائیں، بچیوں کو حتی الامکان نہ لے کے جائیں، یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو عورتوں کا ویسے ہی قبرستان جانا غیر ضروری ہے، مطلب یہ کوئی زیادہ مستحب عمل تھا قبور کی زیارت، اور فقہاء نے فرمایا کہ صرف ایک مستحب یعنی افضل کام کو پورا کرنے کے لیے عورت گھر سے نکلے، یہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بچیوں کو نہ لے کے جائیں کہ آگے پھر یہ عادت پختہ ہو جائے گی اور بڑے ہو کر بھی جائیں گی، تو اس لیے نہ لے کے جائیں۔ بچوں کو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ٹائم میں لے کر جائیں کہ جب سنسان بہت زیادہ نہ ہو، رات کا اندھیرا نہ ہو، کیونکہ جنات وغیرہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو فوراً بچوں کو گھر میں داخل کر کے دروازے لگا لو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ تو شارحین نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ جنات ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں باہر نکلتے ہیں، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پہ خاص طور پر آسانی سے اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں پر، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے کہا کہ ہمارے ہاں باہر کے ملک سے کویسچن تھا کہ ایک دیسی ریسٹورنٹ بہت سارے کھل گئے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو گوشت ہے یہ کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، ذبیحہ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اب دیکھیں، ذبیحہ اب مختلف علاقوں میں مختلف ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، مختلف اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر مشین سے کاٹا جائے تو اس کو ذبیحہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حلال نہیں کہتے، اور حلال اسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ مشین میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی، بٹن دبا دیا، اب مرغی آ رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں، مسلسل کٹتی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیں اس میں پہلی مرغی تو حلال ہوگی، لیکن اس کے بعد جن پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا وہ حلال نہیں ہوں گی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے۔ تو اس لیے اگر وہ دکاندار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حلال مرغی ہے اور ہے مسلمان، تو مزید آپ کو کسی تحقیق کی حاجت نہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ذبیحہ کہے اور آپ کے ہاں ذبیحہ کا یہی مفہوم لیا جاتا ہے کہ مشین پر اس کو ذبح کرنا، تو اگرچہ یہ پاسبل ہے کہ جو مرغی آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہے وہ وہی ہو جو سب سے پہلے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی، تو لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ دوسری والی ہو، تیسری والی ہو، اس لیے پھر ذبیحہ کو نہ لیں، آپ حلال کو لیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے نا دو سوال ہیں۔ بولیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جن سے شادی کی ہے، میں ان کی دوسری بیوی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو فرسٹ وائف ہے نا، ان کو اس شادی کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لیکن میں جو ہے بالکل سیپریٹ رہتی ہوں، اور میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور مطلب پیسے اور نان نفقے کے علاوہ میں ٹائم کے لیے ان سے بولتی ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے، وہ ایک رات رکے بھی نہیں ہے میرے پاس، مطلب میری کوشش ہوتی ہے میرے ہسبینڈ کی بھی کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، لیکن وہ اس شادی کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کتنی گناہگار ہوں اس شادی کے لیے، مطلب یہ شادی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نا میرا 8 مہینے کا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو 2 دن بعد نا اس کا انتقال ہو گیا، تو میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جنت کا وہ بن جاتا ہے، جنتی بن جاتی ہے، اور جی میں بتاتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ شوہر نے مجھ سے چھپ کے شادی کی ہے، پہلی وائف کو معلوم نہیں ہے، تو ڈر کی وجہ سے شوہر اب ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، اور نان نفقہ وغیرہ میں بھی شاید کوتاہی ہوتی ہے، تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا میں دوسری شادی کر کے گناہگار ہوں؟ دیکھیں، آپ تو گناہگار نہیں ہیں، یہ تو شوہر کا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر گناہگار کا معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ اگر وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری کی طرف نہ ہو، جیسے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں رکتے، تو باریاں قائم کرنا واجب ہے، ایسی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی شوہر کو۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ نان نفقہ جو ہوتا ہے اس میں لباس ہے، کھانا پینا ہے اور رہائش ہے، یہ شوہر کو دونوں کو پرووائڈ کرنی ہوگی، لیکن ایک جیسی لازم نہیں ہے۔
یہ اور سب سے پہلے شوہر کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، پھر بیوی کی۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی مالدار ہے اور دوسری متوسط طبقے سے ہے، مڈل کلاس سے ہے، تو جو اور شوہر مالدار ہے تو مالدار بیوی کو مالدار والا دے گا، اور جو مڈل کلاس سے ہے اس کو مڈل کلاس والا دے گا، اور غریب ہے تو پھر بھی اوسط درجے کا یعنی مڈل کلاس والا اس کو نان نفقہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر مڈل کلاس کا ہے، ایک امیر عورت سے شادی کر لی، ایک غریب عورت سے شادی کی، تو پھر دونوں کو وہ ایک جیسا ہی نفقہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر مثلا کوئی تحفہ لا کر دیا، گولڈ ہے، کچھ سوٹ بنا کر دینا ہے، کوئی پھل فروٹ لا کر دینا ہے، ان سب میں برابری واجب ہے۔ جو اپنی بیوی کو لا کر دے، چاہے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو بھی وہی لا کر دینا ہوگا، اور جو آپ کو لا کے چپکے سے تحفہ دے اتنا ویسے ہی قیمت کا تحفہ دوسری بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجازت اگرچہ دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے متصلاً فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو، پھر فرض ہے ایک سے نکاح کرنا۔ تو آپ کے شوہر اگر نان نفقے میں کمی کر رہے ہیں، وہ چیزیں لا کر نہیں دے رہے جو پہلی بیوی کو دیتے ہیں، آپ کی باریاں مقرر نہیں کرتے، باری مقرر کرنے کا مطلب 1 رات وہاں 1 رات یہاں، 2 رات وہاں تو 2 رات یہاں، تو آپ کا شوہر شدید گناہ گار ہیں۔ شوق میں شادی تو کر لیتے ہیں، شرعی مسائل پہلے نہیں سیکھتے، لہذا آپ کے لیے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، دوسری شادی میں کوئی تصور نہیں۔ ہاں یوں آپ گناہ گار ہوں گی، فرض کر لیں اگر آپ یوں کر رہی ہوں کہ آپ شوہر کو اس بیوی کے خلاف، پہلی بیوی کے خلاف ورغلائیں، اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو طلاق دے دو، میرے ساتھ رہو، اس طرح طلاق دلوانے کی کوششیں منع ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے اس کا حق بھی ادا کرو اور میرا حق بھی ادا کرو، اور بالکل آپ مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے حقوق کا کہ بھئی میرا حق ادا کریں، آپ یہاں پہ ٹھہریں، نان نفقہ دیں تو آپ کو حق حاصل ہے، اس میں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گی، گناہ گار آپ کے شوہر ہو رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے متعلق سوال ہے۔ جی بولو۔ جی مفتی صاحب، یہ مجھے یہ کلمہ کفر کے بارے میں علم نہیں تھا، تو بعد میں جب اس کے بارے میں اچھا کلمہ کفر کیا کہا یہ بتائیں، پہلے وہ بتائیے۔ کلمہ کفر جیسے قسمت کو برا کہنا، جی اور یہ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، تو ہمارے یہاں جو انڈیپینڈنس کے ڈے پر جو جھنڈا فہرانے کے بعد، چلیں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کا سوال تھوڑا طویل ہوا، شاید وہ لائن کٹ گئی ہے، مختصر کوشش کیا کریں کہ پہلے سوال لکھ لیں، کیونکہ ایک دم کال مل جاتی ہے اچانک اور پھر آدمی نروس ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی طبیعت پر۔ ایسی بھائی کے ساتھ ہوئے، مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن جتنا آپ نے بیان کیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا سر، مجھے روزے کے کفارے کے حوالے سے سوال کرنا تھا جی کہ روزہ کسی بھی صورت میں، کوئی بھی صورت ہو، ان کیس اگر بیوی کے ساتھ رغبت ہو، کسی بھی صورت میں وہ اگر ٹوٹ جاتا ہے روزہ، تو اس کا کفارہ کیا ہے، کتنی صورتوں میں ہے؟ اور ہمارے علم میں جو ہے وہ ہے 60 بندوں یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اپنی سوسائٹی میں 60 مسکینوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے، تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم روزے کا کفارہ جو ہے چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کا بچہ 8ویں مہینے میں پیدا ہوا اور پھر کچھ ہی عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا، شاید 8واں زندہ رہ کے انتقال ہوا، بہرحال تو یہ کہتی ہیں سنا ہے کہ ماں باپ کو اس میں کوئی انعام ملتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر میں بہن کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، جی فرمائیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان مبارک میں مطلب دعائے افطار اور دعائے سحر پڑھتے ہیں، کیا ہم نفلی روزے میں ایسے پڑھیں گے یا پھر نہیں پڑھنا ہوتا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اکثر مغرب کی اذان ہوتی ہے، یہاں 6 بجے ہوتی ہے ملتان میں، تو کبھی ہمیں دیر ہو ہی جاتی ہے، تو کتنے بجے تک ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب چند سوالات تھے۔ جی بولیے۔ کیا جس طرح قرآن پاک کی مثل کوئی بھی آیت لانا ممکن نہیں، اسی طرح جو پچھلی آسمانی کتابیں تھی، کیا ان کی مثل بھی کوئی آیت پوری نہیں کہ ان کی مثل لانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ جو جماعت ہے
کیا وہ صرف گھر کے پاس والی مسجد میں ہی واجب ہے اور جب ہم باہر وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا واجب نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں، تو یہ بہن سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس کے بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، چھوٹے بچے جیسے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم نے پہلے فرمایا کہ جس نے 3 بچے آگے بھیج دیے وہ جنت میں داخل ہوگی ماں۔ تو کسی نے پوچھا 2 بچے، فرمایا 2۔ تو ایک روایت میں 1 کے لیے بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اگر اس پہ ماں صبر کرتی ہے، کوئی کلمہ شکوہ شکایت نہیں کرتی، تو یہ بچہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ان کے حق میں قبول کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی فضیلت کو سننے کے بعد آدمی اب اپنی آخرت کے نقصان کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے۔ یہ سفارش بالکل ہوگی، یہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھے گا، کوئی روزے نہیں رکھے گا، کسی کی لیگ پولنگ کرے گا، غیبتیں چغلیاں کرے گا اور حرام کام کرے گا تو اس کی سزا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ ساری سب شترے بے مہار ہو جائیں، بلکہ جب شترے بے مہار ہو جاتا ہے، آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو شیطان غیر محسوس طریقے سے ایمان پر حملہ کر کے زوال ایمان کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنا ایمان ہی ضائع کر بیٹھے، پھر میدان معاشر میں کسی کی شفاعت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اور فرض کر لیں کہ مسلمان ہی مرے لیکن یہ بے عملی اختیار کر لی، تو پھر یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو موقوف کر دے، پہلے جہنم میں ڈالے، سزا بھگتے انسان، اس کے بعد بچے کی سفارش کام آئے اور پھر انسان جنت میں جائے۔ لہذا کوئی بھی آپ ایسی فضیلت سننے کے بعد جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، بے پرواہ ہو جانا اور باقی اعمال کو چھوڑ دینا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا بس خیال رکھیے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا سے جو آیا تھا کویسچن وہ پورا نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ کنٹرول روم سے مجھے بتایا، میں اس کو شامل کرتا ہوں۔ پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی بہن۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہیڈ پمپ ہے تو ہم لوگ اس سے وضو کرتے ہیں، جی تو وہ ساری چیزیں ہمارے کپڑوں پہ بھی پڑ جاتی ہے، تو اس سے ہمارے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے کہ ہم اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی شاپ ہے، تو اکیلے ہیں، 4 بہنیں بھی ہیں، بہنوں کا بھی ہے، تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پھر میرے ریلیٹیوز وغیرہ جو ہے رمضان میں میری کافی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ میرے پاس کچھ کیش بھی ہے اور کچھ زیور بھی ہے جو میرے بچوں کے نام کیا ہوا ہے، تو میں کیا ان سے ہیلپ اپنی فیملی ممبر سے ہیلپ لے سکتی ہوں رمضان مبارک میں؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا، درود ابراہیمی پڑھنے سے درود و سلام کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ شامل کریں تو کلمے اور درود کا دونوں کا فریضہ ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن جو کیا تھا انڈیا سے کہ کسی نے کلمہ کفر کہا اور وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، بتایا گیا کہ اس نے بعد میں یوں کہا کہ کلمہ کفر کہہ دیا، پھر بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو یہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اسی لیے میں نے ان کو قریدہ تھا کہ آپ بتائیں کیا کلمہ کفر، مثلا انہوں نے کہا جیسے قسمت کو برا بھلا کہنا، تو یہ اچھی طرح پہلے بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں کلمات کفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا کفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یوں کر لیجئے۔ ایک کفر ایسا ہے جس کفر کے کفر ہونے پر علماء متکلمین، یعنی وہ علماء جو عقائد اور اس کے دلائل سے شغف رکھتے ہیں، اس فن سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علماء متکلمین، اور یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ اگر علماء متکلمین کسی کفر کو کفر قرار دیں تو وہ حقیقتاً یہ کفر ہوتا ہے، ایسا کفر کہ اس کے بعد انسان مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کفر کو کہتے ہیں کفر التزامی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ علماء متکلمین تو اسے کفر قرار نہیں دیتے، لیکن فقہا انہیں کہتے ہیں جو شرعی مسائل سے شغف رکھتے ہیں، حرام حلال، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان کا عقیدے کے اوپر اتنا وہ یعنی عقیدے کے علم کو یہ اس میں شغف نہیں ہوتا، اس میں مصروفیت نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات فقہا کسی چیز کو کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن علماء متکلمین کفر نہیں کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہوتا،
لیکن ہم احتیاطاً اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرواتے ہیں. اسے کہتے ہیں کفر لزومی. تو کفر التزامی اور کفر لزومی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ علماء متکلمین کسی کفر کو کفر قرار دے کہ ہاں یہ واقعی کفر ہو گیا، انسان دائرہ اسلام سے خارج. علماء متکلمین اور فقہا دونوں کسی کے کفر پہ متفق ہو جائیں وہ لازم سے بات ہے، بدرجہ اولا. لیکن اگر علماء متکلمین نہ کہیں اور فقہا کسی چیز کو کفر کہیں تو اکثر اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر کفر کو کفر لکھتے ہیں احتیاطاً، کہ انسان اس میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو حقیقی کفر تک پہنچ جائے. یعنی وہ غور کرتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم رعایت دے دیتے ہیں یہ تھوڑا آگے بڑھے گا اور حقیقی کفر تک پہنچ جائے گا، تو وہ پہلے اس میں ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے. لیکن اس میں وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ اس کے کہنے والے یا کرنے والے کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے، اس کے قول یا فعل کو کفر کہیں گے. اس میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جو قسمت کو برا بھلا کہنے والا کہا یہ کفر لزومی ہے، کفر التزامی نہیں ہے. اس میں آپ دائرہ اسلام سے حقیقتاً خارج نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بالکل وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور بیوی نکاح سے بالکل لیا نکل جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ روزے کا کفارہ کن صورتوں میں ہوتا ہے. دیکھیں روزے کا کفارہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بڑی لمبی تفصیل ہے. یہ میں انشاءاللہ روزوں کے قریب آئیں گے تو میں مسئلے بتاؤں گا. لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے رات میں نیت کی ہو، کیونکہ فقہا اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے رمضان میں تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کر لیں، ہو جاتی ہے نیت. تو اس میں کفارے میں شرط یہ ہوتی ہے کہ رات میں نیت کی ہو، دن میں نیت نہ کی ہو. دوسرا یہ کہ وہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، قضا نہ ہو، نفل وغیرہ نہ ہو، رمضان کا ادا روزہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل قصداً جان بوجھ کر کیا ہو، نادانستہ طور پہ ہو گیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ روزہ توڑوایا، اس پہ کفارہ نہیں ہوتا. پھر اگر اس نے روزہ توڑا ہے جان بوجھ کر تو عذر نہ ہو، اگر عذر کے سبب توڑا ہے پھر بھی کفارہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ دوا یوز کریں ورنہ مسئلہ ہوگا، اس نے دوا یوز کر لی، تو اب یہ جان بوجھ کے توڑا ہے لیکن ایک عذر صحیح موجود تھا. اس کے علاوہ جنایت جرم کامل ہونا چاہیے. جرم کامل ہونے کا مطلب اگر کھا پی کے روزہ توڑا ہے تو لذت والی چیز کھائی ہو، کوئی کراہت والی چیز نہ ہو، جیسے انڈا کا چھلکا کھا لیا، انار کا چھلکا کھا کے روزہ توڑ لیا، اور اس طرح تربوز کا چھلکا کھا کے، ان سے طبیعت کراہت کرتی ہے. اس میں روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. ہاں کھیر کھا لی، دودھ پی لیا، اب کفارہ لازم ہوگا. اس کے بعد ہاں یہ ہو سکتا ہے، اچھا اس میں جنایت کامل ہی ہو گئی. پھر دوسرا بھی لے لیتے ہیں، اگر زوجہ سے تعلق قائم کیا تو اس میں جرم کامل یا جنایت کامل اس وقت ہوگی جب باقاعدہ جسمانی تعلق، پورا جسمانی تعلق قائم ہو، اور پھر انسان یعنی جسمانی تعلق جیسے قائم ہوگا، ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، وہ کفارہ لازم کر دے گا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کے اندر اگر جنایت ناقص اس وقت رہ جائے گی، کامل اس وقت نہیں ہوگی جب کراہت والی چیز سے کھائی ہو، روزہ توڑا ہو. اور یہ غسل واجب کرنے کی صورت میں اس میں جنایت کامل صرف زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا. تب اگر اس سے کم درجے کی کوئی چیزیں تھیں اور روزہ ٹوٹ گیا یا خود پہ کوئی غسل واجب کر لیتا ہے، اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر قصد نافرمانی نظر آئے، مثال کے طور پہ کسی نے کھیل ہی بنا لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ جی خود پہ غسل واجب کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا ہے، نفس نے کہا پھر تو توڑتے رہتے ہیں روزانہ، بعد میں قضا کر لیں گے، تو پہلے میں تو اس کو رعایت مل جائے گی، لیکن جیسی اس نافرمانی کے ارادے کے ساتھ دوسرا روزہ توڑے گا اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. اور یہ جو آپ نے سنا اور تفصیل ہے لیکن اتنی کافی ہے. آپ نے جو بیان فرمایا کہ جی 60 بندوں کو کھانا کھلانا، یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس میں ترتیب واجب ہوتی ہے. پہلے غلام آزاد کریں، آپ غلام کا دور نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے 60 روزے لگاتار رکھنا. یہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، مرد کو بھی عورت کو بھی. اگر جسمانی تعلق قائم کیا اور کھا کے ہے تو جس نے کھایا ہے اسے 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور لگاتار قضا کا روزہ علیحدہ کر سکتے ہیں لیکن جو کفارے کے 60 روزے ہیں لگاتار رکھنے ہوں گے. حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر مرد نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ چھٹ گیا، وہ بعد میں یعنی گیپ آ گیا، تو نئے سرے سے وہ دوبارہ روزے رکھے گا، چاہے بیماری کی وجہ سے چھٹا ہو. اسی طرح خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں خواتین کے جو ایام حیض ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ عورت نے روزے کفارے کے رکھنا شروع کیے، حیض آ گیا، 10 دن حیض رہا،
تو یہ 10 دن کے بعد دوبارہ پچھلی گنتی سے ہی آگے کنٹینیو کرے گی. تو امید ہے کہ آپ تھوڑا بات سمجھیں گے. کھانا کھلانے کا مسئلہ بہت بات کا ہے، روزے رکھنے ہوتے ہیں. ایک یہ انہوں نے کہا بہن نے کہ جس طرح ہم رمضان میں سحری کے ٹائم میں دعائے سحر پڑھتے ہیں، افطار کے ٹائم میں دعائے افطار، تو کیا نفلی روزے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اس میں رمضان کا لفظ شامل نہ کریں، صرف روزوں کا ذکر کریں تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو خاص عربک دعائیں ہوتی ہیں انہی کا پڑھنا کوئی لازم نہیں. آپ دل میں بس نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر نفلی روزہ رکھ رہی ہوں، کافی ہے. ایک ہی کہتی ہیں کہ ملتان میں ہمارے جو ہوتا ہے وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو مغرب کی نماز کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی فکس ٹائم تو ہے نہیں. آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا، آپ کو اتنا شعور حاصل ہے. یہ علاقائی اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں سورج کہیں پہلے غروب ہوگا، کہیں بعد میں غروب ہوگا، لیکن وہ اوسطاً ایک ٹائم نکال کے پورے کراچی کا ایک ہی وقت بیان کر دیا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. آپ ایپس لے لیں جو مطلب ہوتے ہیں، یہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں. آج کل تو بہت اچھے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، یا ویسے ہی کہیں سے کارڈ وغیرہ آپ کو مل جائے. اس میں جو عشاء کا وقت لکھا ہے نا، سمجھ لیں عشاء کا وقت یہ مغرب کا آخری وقت ہے. کیونکہ جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی بنا نہیں سکتا. تو کیا پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا یہی مطالبہ اور دعویٰ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے. کیونکہ قرآن، اچھا دیکھیں پچھلی کتاب، یوں فرق سمجھ لیجئے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا، لیکن پچھلی کتابوں کا حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا. اسی لیے پچھلی آسمانی کتابیں صرف اس زمانے کے نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، کسی اور کو یاد ہی نہیں ہوتی تھیں. نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ کتاب ضائع ہو گئی تو گئی. اسی لیے لوگوں نے اس میں تصرفات کیے اور تبدیلیاں پیدا کر دیں. اور قرآن نے چونکہ قیامت تک رہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. لہٰذا اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا. ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے اندر جتنے مرضی غلط قرآن چھاپ کر لوگوں میں عام کر دیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ غلطیاں فوراً پکڑی جائیں گی اور وہ قرآن سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا. آج اگر کوئی قرآن میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تو وہ تبدیلی چھپ ہی نہیں سکتی. کیونکہ ہمارے ایک ایک شہر میں اس قرآن کے حافظ لاکھوں بچے ہیں، بعض اوقات ہزاروں کی تعداد میں ہیں. بچے، بڑے، عورتیں، مرد، جو بھی قرآن غلط آئے گا وہ پڑھیں گے، فوراً ذہن کہے گا یہ غلط، کسی نے تصرف کیا ہے، وہ قرآن سائیڈ میں ہو جائے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمیں سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر غور کر لے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں انسانی تصرف ہو تو سکتا ہے، کوئی چاہے تو غلط پرنٹ کر لے، لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتا. فوراً پکڑا جائے گا اور وہ قرآن سائیڈ میں ہو جائے گا، اس کو لوگ نہیں پڑھیں گے. ایسی بابرکت کتاب کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا، اور اس کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر آپ دیکھ لیجئے. میں کلام کر رہا ہوں، کوئی خوابی ڈریمز والی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو ہم غیر مسلمین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں اور دیکھیں اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا. کیونکہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا کہ اگر کسی کی جماعت نکل جائے قریبی مسجد میں، گویا اس وجہ سے کہ وہ باہر کے علاقے میں ہے، تو کیا وہاں کی مسجد کی جماعت بھی اختیار کرنا واجب ہوگا؟ دیکھیں وہ واجب تو نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے. اگر موقع ہے، قریب مسجد ہے، آپ کہیں خریداری کرنے گئے تو جماعت سے ہی نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن بہرحال وہ واجب نہیں ہوتی. واجب وہی ہوتی ہے جو آپ کی قریبی گھر کے قریبی مسجد ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن اس سے ادھر بھی پڑھیں تو افضل ہے، مستحب ہے، پڑھ لینی چاہیے تاکہ عادت قائم رہے. یہ بہن نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں میں ہم ہینڈ پمپ ہے جس سے، یعنی وہ نل کا جیسے غالباً ہوتا ہے نا، اس سے پانی نکالتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کر یہ وضو کرتی ہوں گی. تو کہتی ہیں کہ جو چھینٹیں گرتی ہیں وہ ہمارے کپڑوں کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا، اس پہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو نیچے ایک بالٹی رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں پانی گرے گا. یعنی ایک چلا رہا ہو اور آپ وضو کر رہے ہیں جیسے، تو وہ پانی بالٹی کے اندر گرے گا، گر کر آپ کے اوپر چھینٹیں آئیں گی نہیں. لیکن فرض کر لیں کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ فرش پہ گر رہا ہے اور آپ کے اوپر چھینٹیں آ رہی ہیں، تو وہ جو آپ کے جسم سے لگ کر گر رہا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے. مستعمل اسے کہتے ہیں جسے آپ نے
وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہو، غسل کے لیے استعمال کیا ہو، یا جب ہم بے وضو ہوتے ہیں تو ایک ایسی نجاست ہم پر طاری ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، شریعت کہتی ہے نجاست ہے، اسی وجہ سے بے وضو ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، حالانکہ جسم صاف ستھرا ہوتا ہے، ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نہ نظر آنے والی نجاست ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو وضو سے دھلتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے صرف ہاتھ دھوئے، مثال کے طور پہ بے وضو ہیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، تو وہ پانی اتنے ہاتھوں کی نجاست لے کر گرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو چونکہ نجاست نظر نہیں آتی، یہ گر کے اگر کپڑے اپڑے پہ اس کی چھینٹے جیسے وضو کے قطرات گرتے ہیں تو یہ گویا کہ مستعمل پانی گرا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نجاست یہ والی ہوتی ہے جس کو جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور جو نظر آتی ہے اسمیل وغیرہ ہوتی ہے جیسے پیشاب ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس کا اگر پانی جسم پہ لگ جائے تو ناپاک، لیکن اس کا پانی لگے تو مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ یہ مکروہ تنزیہی تو ضرور ہوتا ہے، یعنی لگ گیا مناسب نہیں تھا، لیکن اس سے آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو قطرات زمین پہ گر کے آپ کے کپڑوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کا کپڑوں تک پہنچنا مکروہ تنزیہی تو ضرور ہے، لیکن یہ آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہیں کریں گے، آپ اسی میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مشورے کے مطابق اگر نیچے پہلے ایک بالٹی رکھ دی جائے، آپ وضو کریں، بالٹی میں پانی گرے گا، چھینٹیں نہیں آئیں گی، فائدہ یہ ہوگا بعد میں اس کو بہا دیں یا کیاریوں میں ڈال دیں تو ٹھیک رہے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں بہن کہ میرے شوہر کی دکان ہے، آمدنی تو ہوتی ہے لیکن ان کے اور بھی کفالت میں افراد ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہیں غالباً، تو پھر رمضان میں میرے رشتہ دار جو ہے وہ میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں اور میں اس کو یوز کرتی ہوں۔ سونا وغیرہ یہ کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کے نام کیا ہوا ہے، نابالغ بچوں کے، تو گویا کہ ان کی ملک میں ہے نہیں، تو یہ ہیلپ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے گھر کا گزارا واقعی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی ہے، پھر بجلی کے بل ہیں، بچوں کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، ان کی فیسز وغیرہ ہوتی ہیں، علاج معالجے پہ خرچہ ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں ہیلپ نہ لوں تو میرا گزارا کافی مشکل ہوگا، تو بالکل آپ لے سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا یا چاندی یا اتنا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ بھی لے سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درود و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو افضل درود پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں، ایسے کلمات درود پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، صحابہ بھی آ جاتے ہیں، امت بھی آ جاتی ہے، ان پر درود اور سلام نازل فرمائے، رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر آپ نے جو اگلا کویسچن کیا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں پھر محمد کے بعد وہ درود پاک وغیرہ پڑھ دیتا ہے، اگر اس میں درود و سلام دونوں شامل ہوتے ہیں تو بالکل درود و سلام بھی ادا ہو جائے گا۔ کچھ اور پھر کویسچن تھے، یہ کہتے ہیں باہر سے مجھے کسی نے یہ میسج کیا تھا UK سے، یہ کہتے ہیں کسی نے مجھے گھڑی بیچی جس کی اصل مالیت 400 پاؤنڈ تھی، یہ مجھے پتا ہے، لیکن اس نے مجھے 150 پاؤنڈ میں بیچی ہے، میرا غالب گمان ہے کہ اس نے چوری ووری کر کے ہی مجھے بیچی ہوگی، تو میرا ایسی واچ کو خریدنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بہت ہی کم قیمت کے اوپر آپ کو دے رہا ہے اور شک و شبہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ بالکل اس سے ایسی چیز نہ خریدیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی آ کر دینی کتابیں ہمیں بیچتا ہے، یعنی انہوں نے ایسی کچھ کویسچن کیا تو اس پہ آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر سائل سامنے والے کی حالت یہ بتاتی ہو کہ یہ مال جائز نہیں ہے اس کے لیے بیچنا تو اجتناب کریں۔ اس پہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے کوئی شخص ہے عام سا آدمی، وہ فتح عالمگیری کا سیٹ لا کر آپ کو سستے داموں بیچ رہا ہو، اسے کیا دینی کتابوں سے اور فتوے کی کتابوں سے شغب، اس کے اندر چوری کر کے لایا ہے، تو ایسی صورت میں دل میں بدگمانی رکھتے ہوئے اس فعل سے اجتناب کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایسی بعض لوگ کمپیوٹر بہت سستے داموں چوری کر کے لاتے ہیں، سستے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہرگز نہ لیں۔ یوں ہی ہمارے یہاں بعض مارکیٹس ایسی ہیں جن میں جو اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ ہیں، ان میں بعض اوقات جو موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہیں ان کے تمام پارٹس کھول کر وہاں بک رہے ہوتے ہیں،
اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو پلک سامنے رکھ دیں گے، یہ جی 500 روپے کا ہے، یہ 100 روپے کا ہے ایک جیسے، وہ 100 روپے والا کیوں ہے بس وہ سمجھ جائیے آپ کیوں ہیں. تو پھر وہ بعض لوگ وہ سستا لے لیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ اس مارکیٹ کے اندر جائز چیزیں بکتی ہیں اور چوری کا مال بھی بکتا ہے اور چوری کا مال تھوڑا سستا ہی بکتا ہے، اور آپ اشارے کنائے میں کہیں وہ والا دے دو، تو یہ آپ کے لیے نہ خریدنا جائز نہ اس کے لیے بیچنا جائز، دونوں گناہ گار ہوں گے. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کسی مسلمان بھائی کا مال ہے، اس میں بھی آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے اس سے اجتناب کیجئے. اگر آپ نے گھڑی خرید لی ہے اس شخص کو تلاش کریں اور اس کو گھڑی سیل کریں، لیکن اگر وہ بیچ کر چلا جا چکا ہے تو بہرحال آپ اس کو مطلب یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ غور کر لیں کہ اگر یہ جو استعمالی گھڑی، اسی قیمت کی استعمالی گھڑی جیسے آپ کو ملی ہے، یہ اگر میں مارکیٹ سے خریدتا تو کتنے میں مجھے ملتی؟ فرض کر لیں آپ کو پتہ چلا 300 پاؤنڈ میں ملتی، اصل قیمت تو 400 ہے لیکن 300 پاؤنڈ میں ملتی، اور آپ نے 150 پاؤنڈ میں خریدا ہے، تو اس کا مطلب ہے 150 پاؤنڈ آپ نے ابھی اس مسلمان بھائی کے رکھے ہیں، تو آپ اضافی اس کو صدقہ کر دیجئے. اگر تو انشاءاللہ آپ آخرت میں امید ہے کہ بری ذمہ ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس میں ہماری جو قریبی ریلیٹیو خواتین ہیں اور دیگر عورتیں ہیں، وہ ایصال ثواب جو بھی پڑھتی ہیں وہ وہاں بھیج دیتی ہیں کہ بھئی ایصال ثواب کر دیجئے گا. میں نے 10 قرآن پڑھے، میں نے 1 قرآن پڑھا، میں نے 100 درود پاک، میں نے 1000 درود پاک. اور پھر جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اجتماعی طور پر ایصال ثواب بھی ہوتا ہے اور ان تمام خواتین کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم شریعت کے مزاج کو دیکھیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اپنے عمل کو چھپایا جائے، ریاکاری نہ ہو، دوسرے اس پر واقف نہ ہو، مقابلے بازی اس طرح کی نہ ہو کہ دوسرے کو زیر کرنا مقصود ہو. اور اس طرح کے گروپ بنانے میں یہ تمام چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. میں نے 1000 پڑھے، دوسرے سے مجھے بغض ہے، اس نے 1500 پڑھے، تو باطن کہے گا یار 1500 سے بازی لے گی، اگلی دفعہ اس سے زیادہ کرنا پڑے گا ورنہ تو نام خراب ہوگا. یہ مقابلے بازی خواتین میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جو عمل کیا، نفس و شیطان چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ دنیا میں فوری طور پہ حاصل کریں. وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ کبھی ہم سنا کر کیش کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ 1000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں جی میں تو تہجد 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، سناتے ہیں تاکہ دیکھیں سامنے والا متاثر ہوتا ہے، اور وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ 20 سال سے تہجد پڑھ رہے ہیں، تو بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے. یہ گویا کہ اپنا عمل سنا کر ہم نے اس کو کیش کر لیا. تو ریا اور سمعہ 2 لفظ حدیث میں آئے ہیں. ریا مانے دکھاوے کے لیے عمل کرنا، اور سمعہ کا معنی ہوتا ہے سنانے کے لیے عمل کرنا، یا عمل کر کے اس کو بری نیت کے ساتھ اور فاسد نیت کے ساتھ سنانا. فاسد نیت کے ساتھ، اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے اکابرین سے بعض عمل منقول ہیں کہ انہوں نے خود اپنے عمل کو ظاہر کیا اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ترغیب پا کر اس کو اختیار کرے. لیکن اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے. نفس ایسا چکر دیتا ہے کہ بعض اوقات ہم ترغیب کی نیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل وہی ریاکاری، سمعہ اور کیش کرنا اپنے عمل کو، اور اس محفل میں کوئی مرکزی حیثیت حاصل کرنا، اس قسم کے فاسد ارادے شامل ہو جاتے ہیں. تو اکابرین نے اگر اس طرح کچھ اپنے اعمال کو اچھی نیت کے ساتھ ظاہر کیا، ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ اپنے آپ کو اکابرین کے برابر رکھ کر یہ نہ سوچے کہ میں بھی اچھی نیت کے ساتھ کر لوں، اپنے عمل کو چھپائیں حتی الامکان، یہی بیسٹ ہے. یہ کہتی ہیں خاتون عدت میں ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ عورت اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر عورت باہر نکل سکے. اس لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں، والد صاحب بچی کہیں پر ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کے بہت سارے رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہوگا کہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو دفنا دیا گیا ہوگا، تو یہ کوئی آخر میں چہرہ دیکھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا، صرف ایک دل کی تسلی ہوتی ہے جی آخری وقت میں چہرہ دیکھ لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ اس کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، بہت سے اس سے خارج ہوں گے، نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ان کے لیے دعا بخشش و مغفرت کرتے ہیں، نہ ان کی قبر پہ حاضری ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم گناہ سے بچ کر ان کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں. بس دیکھ لیا چہرہ، جاؤ صاحب، اب وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں، تو یہ آخری میں چہرہ دیکھنے کا کیا فائدہ آپ کا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوران عدت عورت گھر سے اس مسئلے کے لیے نہیں نکل سکتی ہے، نکلے گی تو گناہگار ہوگی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے بس وغیرہ میں جیسے میت کو رکھ کے لے کے جاتے ہیں قبرستان، تو وہیں سے گزار لیں اور وہ بچی والد صاحب کا جنازہ سامنے رکھ دیا جائے اور پردے میں رہ کے وہ اندر سے رہتے ہی چہرہ دیکھ لیں. چلیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا کہ وہ باہر نکلیں. اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت میں 8 سے 9 کے درمیان
ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی میں ایک بار تو ان دونوں کی ترقی کے لیے کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔